یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ ایسے قلعے ہیں جو حکومتی امداد کے بغیر چلتے ہیں، جو اپنوں اور بیگانوں کی امداد کے محتاج نہیں ہیں، ان کو حضور کی امت چلاتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں کے جو طلباء ہوتے ہیں اضیاف اہل اسلام، یہ اہل اسلام کے مہمان ہیں۔ ان سے جب ان پر حکومت کا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے تو حکومت کو ان سے تکلیف کیوں ہے؟ ان کو تکلیف ہونی نہیں چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بجٹ بنا ہو اور دینی مدارس کا بھی کوئی حصہ ہو؟ کبھی نہیں ہوگا۔ بھائی ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ معاشرے میں بے حیائی بے غیرتی عام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ ہیں جو دین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، آپ لوگ آ کے سینہ سفر ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں خود مذاکراتی کمیٹی کا چونکہ ممبر ہوں تو میں موجود تھا، جنرل فیض امیر نے کہا کہ آپ لوگ رکاوٹ ہیں۔ ہم تو ایسے ٹی ایس کی تمام شرائط مان لیتے، بڑا فنڈ ملنا تھا۔ ان کی شرائط کیا تھی؟ ان کی شرائط یہ تھی 250 نصیب کو ختم کرو۔ ان کی شرائط یہ تھی مدارس پر پابندیاں لگاؤ۔ ان کی شرائط یہ تھی کہ مذہب کا نام نشان ختم کرو۔ یہ ان کی شرائط تھی۔ یہ تو چاہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے دین کی بہاریں ہیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن میں یہ کتاب لایا ہوں جنرل شاہد عزیز کی ہے، یہ خاموشی کہاں تک۔ یہ مولوی کی نہیں، یہ پرویز مشرف کا ساتھی ہے۔ صرف اس کی ایک لائن پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دینی مدارس، حالانکہ وہ خود اس کا ساتھی رہا ہے مشرف کا، کہتا ہے کہ اگر غریبوں کے بچے مدرسوں میں نہ پڑھتے تو پاکستان سے دین مٹ چکا ہوتا۔ یہ ایک جرنل لکھ رہا ہے، کہتا ہے ہمیں قرآن پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا، ہمارا نہ نکاح ہوتا نہ جنازہ ہوتا۔ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے سارا کچھ ہے، تو آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، خطیب صاحب فرما رہے، خوش قسمت ہو تم، اگر تم نہیں کرو گے تمہارا کیا خیال ہے؟ رب ہمارا محتاج ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم۔ تم نہیں کرو گے تمہیں باہر پھینک دیا جائے گا، اور قوم لائے گا۔ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بلال الحق، سہیل الروم، سلمان الفارس، ابو جہل المکہ، پیچھے بڑا نبی۔ ابو جہل نے دین کا کام نہیں لیا تو دین کو اس سے پیر پکڑا اور آج آتا پایا۔ بلال کو حبشے سے بلا لیا، سلمان کو فارس سے بلا لیا، سہیل کو روم سے بلا لیا۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے، چودھری ہو گئے جاؤ۔ اگر اسلام میں ہو گے تمہاری قدرت میں اور اضافہ ہو جائے گا، تمہاری عزت میں اور برکتیں مل جائیں گی۔ اگر اسلام سے منہ موڑو گے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم غریبوں سے کام لے لیں۔ امیر مجاہدین کے زمانے میں بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی نہیں تھے، انہوں نے دین کا نہیں کام کیا تو دین ان کا محتاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معذور آدمی کو عقل دیا، اسے وہ کام لیا بڑے بڑے پیر اور مشائخ نہیں کر سکے۔ آج ہمارے لیے یہ سبق ہے، اس لیے میں یہ بھی زیادہ ٹائم لینے کو معذرت چاہتا ہوں۔ میرا یہی آخری پیغام ہے، اب آپ نے جاگنا ہے۔ تیسرے ہفتے یعنی رمضان شریف کے پہلے جمعہ قریب اس کا فیصلہ پھر آنا ہے۔ آپ لوگ ٹھنڈے ہو گئے۔ اسرے میں ایک واقعہ ہوا، اس نے سر کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ ایجنسیوں کا ایک کھیل، ہمیشہ بڑے واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایجنسیاں ایسا کردار ادا کرتی ہیں۔ دیکھا کہ پوری قوم کھڑی ہو گئی حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، پوری قوم جان لٹانے کے لیے آ گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک خاتون کو کھڑا کر دیا، عربی خطاطی والا لباس پہنا کے، پھر ایک ڈرامہ رچایا، پھر پوری دنیا میں ہائے ہائے ہو گئی، یہ جہل قبضہ، یہ فلاں ہے۔ ہم جانتے ہیں تمہاری سارے حقیقتوں کو، تم اور ہمارے لوگ سیدھے سادے ہیں، ایک دو باتیں سن کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ بالکل نہیں، تم ایسے ہزاروں واقعات کرو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہمارا مطلب حضور کی ختم نبوت پہرا دینا ہے۔ انشاءاللہ جب تک سانس باقی ہے حضور کی ختم نبوت پر پہرا ہوتا ہے۔